للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم یہ بڑی مبارک مجلس ہے اور خالص مذہبی مجلس ہے. آپ حضرات کو ختم قرآن کے موقع کے اوپر بلایا گیا. یہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہو گیا. یہ اس بچے کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے اعزاء اور اقربا کے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے قبر میں اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آبادی اور قربت خداوندی کا سبب بنے گی. یہ قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
کہ جس شخص کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، یہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب ہی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ کتاب جس انسان کے سینے میں ہے، اور آدمی دنیا کے اندر گناہ بھی کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی گناہوں سے پاکیزہ ہیں۔ جو گناہ ہوتے ہیں اگر قیامت کے دن وہ گناہ ذریعہ بن رہے ہوں گے، جس کے سینے میں قرآن ہے رحمت خداوندی سے محرومی کا، تو یہ قرآن اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یا کہ مجھے اس کے سینے میں دیا نہ ہوتا، اور اگر دیا ہے تو اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیے۔ اور جناب باری تعالی جل شانہ اپنی اس کتاب کی سفارش کی بنیاد پر اس کو جنت کے اندر جگہ عنایت فرمائیں گے۔ بہت سی روایات ماں باپ کے لیے جنہوں نے اس کو حفظ کرایا ہے، خود اس حافظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت اور قیامت کے دن رحمت خداوندی میسر ہونے کا وسیلہ بن رہی ہیں وہ روایتیں۔ لیکن عام طریقے پر روایات کے اندر ایک قید ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے ان منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، ایک رحمت خداوندی کے حصول کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت میسر ہوگی۔ دنیا کے اندر صرف تنہا یہی ایک کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جن کتابوں کو نازل فرمایا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وآتینا داؤد زبورا، زبور ہے۔ آخر کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، ان کے اوپر یہ کتاب اللہ نے سب سے آخر میں نازل فرمائی ہے۔ لیکن یہ عجیب و غریب اس کتاب کی شان ہے، جو قومیں اور وہ امتیں دنیا میں موجود ہیں جو آسمانی کتابوں کو آسمانی کتاب سمجھتی ہیں، لیکن کسی امت کا تعلق اپنے نبی کی کتاب سے ایسا مضبوط نہیں ہے جیسا تعلق اس امت کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مبارک سے۔ میں دیکھتا ہوں شہروں کے اندر کہ حفاظ کی تعداد زیادہ ہے اور مسجدوں کی تعداد کم۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مسجدیں مل جائیں، مسجدیں نہیں مل پاتی ہیں۔ یہ اللہ کی اس کتاب کی شان ہے۔ آپ اگر دنیا میں چراغ لے کر جائیں کہ آپ کو کوئی یہودی تورات کا اور کوئی عیسائی انجیل کا حافظ مل جائے تو آپ کا حافظ نہیں ملے گا، اور اس کے حافظ اللہ نے اتنے پیدا فرما دیے، اور لوگوں کی توجہ حفظ قرآن کی طرف اور قرآن کی تلاوت کی طرف اتنی ہے کہ اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ یہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ترقی، موت کے بعد قبر کے اندر اللہ کی رحمت کے حصول، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جنت کی طرف جانے اور نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر ملنے کا بہترین مومن کے لیے وسیلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں
اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس سے چند سوالات کرتے ہیں. من رب کو یہ بتا تیرا رب کون ہے. اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے رب اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. وما دینک، یہ بتا تیرا دین کیا ہے. کہتا ہے میرا دین تو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا ہے. میرا دین تو اسلام ہے. ایک اور سوال ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کی شکل و صورت کو آپ کے سامنے یا آپ کی ذات کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا بتائیے یہ کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ قبر کے اندر وہ آئے کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ جیسی صورت پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا بتائیے کون ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی مبارک قبر تک جو زمین کا واسطہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اپنے آنکھ سے دیکھے گا کہ آپ کی ذات آرام فرما رہی ہے تو کہے گا ہذا محمد رسول اللہ. یہی تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سوال کریں گے وما یدری، تجھے کیسے پتا چلا وہ ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، یہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تجھے کبھی جانے کا بھی موقع ہوا یا نہیں ہوا. تو اب دیکھیے کہ یہ جواب کیا دے گا. اور حافظ اس کا سب سے بڑا گستاخ یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت به وصدقت. ارے مجھ سے ایسا سوال کرتے ہو؟ میں نے تو وہ کتاب جو اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائی تھی میں تو اس کتاب کو پڑھتا تھا، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، میں اس کتاب کے اوپر ایمان لایا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. رسول اللہ کے اوپر انہی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے. ایک آواز آئے گی یہ جواب دینے کے بعد صدق عبدی. ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز ہے کس کی. جب کہا کہ صدق عبدی تو پتہ چلا کہ عبد تو اللہ کا ہے. اللہ نے آواز میرے بندے نے بالکل سچا جواب دیا. البسوہ من الجنت وافرشوہ من الجنت. اور اس کے بعد اس کو قیامت تک کے لیے سنا دیا جائے گا. یہ قرآن عظیم کی بہت بڑی نعمت ہے. خدا اس بچے کو اس نعمت کے حصول کے بعد برابر پوری زندگی اس کتاب کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہر حافظ کو توفیق عطا، جو حافظ نہیں ہے اسے بھی توفیق عطا فرمائے. بخشش کا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ السلام خیبر میں تشریف لے گئے. جبرائیل امین نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، نام عثمان ہے صحابی کا، کہ وہ بیمار تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کا انتقال ہو گیا، اگر آپ فرمائیں تو میں ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کو اٹھا کر کے لاؤں آپ کی خدمت میں. ان کے جنازے کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جائے. ان کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت تھی، 70,000. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا عمل تھا ان کا کہ جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو لے کر کے آئے میرے پاس. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. پورے قرآن کی تلاوت یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جنت کا مصداق بنانے والی ہے. لیکن ایک آدمی اگر صرف قل هو اللہ احد کی تلاوت ہی کرتا ہے جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ ایک، کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے. اللہ کس کا محتاج؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے. وہ تو ہمیشہ سے کسی کا محتاج نہیں. اللہ جیسی ذات کسی کی نہیں. میرے بھائی
اس بچے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اس کے ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، سب کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ اللہ اس کو عالم بعمل بنائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی شہادت عطا فرمائے، اور قرآن سے ایسی وابستگی اس کو عطا فرمائے کہ یہ ہمیشہ اور خاص طور کے اوپر رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنی دنیا اور اپنے آخرت کو آباد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔